کی زیادت طاعات سے ہوتی ہے اور اس کا نقص معاصی سے رہتا ہے، متکلمین کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نفسی ایمان تو بسیط ہے، اور جس زیادت و نقصان کو آپ بیان فرماتے ہیں احادیث میں وہ اوصاف، درجات، مقتضیات اور ایمان کی برکات اور ثمرات کے قبیل میں سے ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ بن هشام نبیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون۔ محمد بن سلام ہے، سلام نہیں ہے، مخفف ہے، بخاری کے شیخ ہے، زمانے کے مشہور محدث اور حافظ ہے اور بالاتفاق قوی ہے۔ عبدہ یہ امام بخاری کے شیخ المشائخ ہے۔ بدر الدین عینی نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے 11,000 تلاميذ تھے اور سب کے سب محدثین کبار تھے۔ ان میں سے ایک محمد بن سلام ہے۔ ہشام سے مراد ہشام ابن عروہ ہے، اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بانجے ہیں۔ ان کے تفصیلی حالات اوائل میں گزرے ہیں۔ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین زوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، افضل هذه الامہ عند جماہیر المحدثین۔ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے تھے اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حکم دیتے تو حکم ایسے اعمال کا دیتے جو ان سے ہو سکتا ہو۔ طاقہ یطیقو کے معنی طاقت ہونا، اور اطاقہ یطیقو کے معنی بھی آتے ہیں طاقت کا ہونا۔ کبھی کبھی باب افعال کا حمزہ سلب معنی کے لیے ہے، جیسے فلوس پیسوں کو کہتے ہیں اور افلاس کہتے ہیں عدم فلوس۔ قرآن کریم میں وعلی الذین یطیقونہ تو باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے وعلی الذین لا یطیقون اے لا یستطیعون یصوموا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تو حکم دیتے ایسے اعمال کا جو وہ کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے دو قسم کے کام ہیں۔ آپ کا مجھ سے تلمس کا، صحبت کا، استفادے کا رشتہ ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جا کے پانی لے آئے، بازار سے کوئی خوراک کی چیز لے آئے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جائے اور میری بھینس سے چرا لیں۔ آپ آج جائے اور بھینسوں کا دودھ نکالے اور اس کے ڈرم بھر کے کراچی پہنچا دیں۔ یہ آپ کی استطاعت سے باہر ہے۔ ایک کامیاب منتظم اپنے ماتحتوں سے وہ کام لیتا ہے جو لینے کا قابل ہو، اور حسن نظم، حسن عقل، حسن علم، کمال معرفت انبیاء علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب بھی نکل آیا کہ پیغمبر صحابہ کو بھاری بر احکام نہیں دیا کرتے تھے، ہلکے پھلکے۔ سمجھ رہے؟ تیسرا مطلب پیغمبرانہ بارگاہ عظیم تر ہے، پیغمبرانہ شان و شوکت عظمتوں کا حامل ہے۔ ہر شخص ایمان لانے کے بعد مطیع و فرمان بردار ہوتا تھا کہ پیغمبر جو کہے دل و جان سے مانوں گا،
خواہ وہ پہاڑ اٹھانے کا کہے، زمین چیرنے کا کہے، آسمان پر جانے کا کہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انما بعثت معلما، سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ سمجھانے میں سہولت اور آسانی مد نظر ہوتی ہے۔ مدرس وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی زبان میں سلاست غالب ہو۔ خطیب وہ مقبول اور ہر دل عزیز سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے عرف کے مطابق کلام کرتا ہو۔ عوام میں وہ شخص دلوں کے قریب سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بے تکلفی برتتا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہتے جی مشکل کا کام کیا معنی ہے، کا معدل، کا معدل کا کیا معنی ہے، کا مغلق، کا مغلق کا کیا معنی ہے، کا معانق۔ مشکل کا ترجمہ اشکل سے کیا ہے۔ نہیں، طریق یہ ہے کہ کلام میں افہام غالب ہوگا۔ کوشش اس بات کی ہوگی کہ لوگوں کو سہولتیں بتا دی جائے۔ علیکم بالرخص، رخصتوں کا خیال کرو۔ ہر جگہ عزائم پر چلنا آسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے تھے، تو امت کو بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگ بھی رات کو مت سو، نمازیں پڑھو۔ ایسا ہے؟ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے، ام المومنین فرماتی ہے جگہ تنگ تھی، جب سجدے میں آ جاتے میرے پیروں کو ہاتھ لگا لیتے، میں پیر سکیڑ دیتی۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا تو میری بیوی ہے میرے ساتھ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جا۔ امرہم من الاعمال بما یطیقون۔ امام ابو حنیفہ خود جس طرح عبادت فرماتے تھے، موافق اور مخالف اس پر متفق ہے، لیکن آپ نے فقہ میں وہ بات نہیں ڈالی، فقہ میں سہولتیں ڈالی۔ اس لیے آسانی کے لیے وہ اعمال جن کا کرنا بہتر ہے ضروری نے مستحبات میں شامل کر لیا، وہ اعمال جو سنت ہے لیکن ترک بھی ثابت ہے، عادات میں اور زوائد میں ان کو شامل فرما دیا۔ وہ اعمال جن کی دلیل ہے لیکن اخبار احاد ہے، یا جن کی دلالت کے اندر قدر ظن ہے، ان کو وجوب کا درجہ دے دیا، ان حتی من الفرض۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کے طریقے شان ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، عبادت و زہد اتنا زیادہ تھا کہ عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں، میں جب حضرت شیخ الاسلام سے بیعت ہوا اور میں نے ان کے ہاں قیام کیا تو میں بالکل گھبرا گیا کہ کسی انسان کے لیے اتنی عبادت ممکن نہیں، لیکن حضرت شیخ الاسلام کا طریق تعلیم نہایت آسان تھا۔ طلباء کے لیے وہ روک ٹوک، وہ پابندیاں اور شدائد نہیں تھی۔ مشہور زمانہ امین گیلانی شاعر اسلام نے مجھے واقعہ سنایا کہ مجھے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی اپنے ہاں سالانہ جلسے میں بلاتے تھے نعت پڑھنے کا۔ میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا ان کے ہاں اور سگریٹ پی رہا تھا۔ مولانا عبداللہ درخواستی اچانک آئے،
دیکھ کر فرمایا لوگ نہ دیکھے اور خیر ہے، لوگ نہ دیکھے، دروازہ بڑھا دو، اندر بیٹھ کے پیو، کہیں لوگ نہ دیکھیں۔ ہائے ہائے، مولانا امین گیلانی فرماتے بس وہی سبب بن گیا سگریٹ چھوڑنے کا، کہ وہ حضرت درخواستی کو کتنا صدمہ پہنچا کہ میں ایسے شخص سے نعت پڑھواتا ہوں جو سگریٹ پیتا ہے، لیکن افسوس اگر لوگوں کے علم میں آیا تو لوگ اس کو شوق سے نہیں سنیں گے۔ تو اور کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ لوگ نہ دیکھیں، پھر لوگ نعت آپ کی نعت شوق سے سنیں گے نہیں۔ طریقے ہوتے ہیں تعلیم کے، اللہ جب کسی کو کمال دے دیتا ہے اس کے بیان کرنے اور دوسروں کو منتقل کرنے کی طاقت بھی دے دیتا ہے۔ اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون، حضرت ایسے اعمال بتا دیتے تھے جو بالکل ہلکے پھلکے ہوتے تھے۔ اب میں اصل حدیث کے مفاد پر آ رہا ہوں۔ حدیث کا مفاد تو اس طرح ہے کہ 3 آدمی دور دراز کا سفر کر کے کاشان نبوت پر آئے، اور اتفاق سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدے پر تشریف فرما نہیں تھے۔ تو امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے پیغمبرانہ اعمال پوچھ لیے، انہوں نے پیغمبر کے جو اعمال بتا دیے وہ بڑے آسان تھے اور ہلکے پھلکے تھے۔ یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبرانہ اعمال بہت مشکل، دقیق، بھاری، نہ کرنے والے ہوں گے، ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے کرنے کے لیے۔ تو تینوں نے مختلف باتیں کہی۔ ایک نے کہا، پہلے تو سب نے کہا کہ زیادت طاعات سے ہوتی ہے اور اس کا نقص معاصی سے رہتا ہے۔ متکلمین کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نفسی ایمان تو بسیط ہے، اور جس زیادت و نقصان کو آپ بیان فرماتے ہیں احادیث میں وہ اوصاف، درجات، مقتضیات اور ایمان کی برکات اور ثمرات کے قبیل میں سے ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ و نشام نبینا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون۔ محمد بن سلام ہے، سلام نہیں ہے، مخفف ہے، بخاری کے شیخ ہے، زمانے کے مشہور محدث اور حافظ ہے، اور بالاتفاق قوی ہے۔ عبدہ یہ امام بخاری کے شیخ المشائخ ہے۔ بدر الدین عینی نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے 11,000 تلاميذ تھے اور سب کے سب محدثین کبار تھے۔ ان میں سے ایک محمد ابن سلام ہے۔ ہشام سے مراد ہشام ابن عروہ ہے، اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بانجے ہیں۔ ان کے تفصیلی حالات اوائل میں گزرے ہیں۔ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین زوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، افضل هذه الامہ عند جماہیر المحدثین۔ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے تھے اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حکم دیتے تو حکم ایسے اعمال کا دیتے
جو ان سے ہو سکتا ہو. طاقہ یطیقو کے معنی طاقت ہونا، اور اطاقہ یطیقو کے معنی بھی آتے ہیں طاقت کا ہونا. کبھی کبھی باب افعال کا حمزہ سلب معنی کے لیے ہے، جیسے فلوس پیسوں کو کہتے ہیں اور افلاس کہتے ہیں عدم فلوس. قرآن کریم میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ تو باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ اے لا يستطيعون يصوموا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تو حکم دیتے ایسے اعمال کا جو وہ کر سکتے ہو. ظاہر ہے دو قسم کے کام ہیں. آپ کا مجھ سے تلمس کا، صحبت کا، استفادے کا رشتہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جا کے پانی لے آئے، بازار سے کوئی خوراک کی چیز لے آئے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جائے اور میری بھینسیں چرا لیں. آپ آج جائے اور بھینسوں کا دودھ نکالے اور اس کے ڈرم بھر کے کراچی پہنچا دیں. یہ آپ کی استطاعت سے باہر ہے. ایک کامیاب منتظم اپنے ماتحتوں سے وہ کام لیتا ہے جو لینے کا ہے. منشا سامو منشا ترکا. ہر شخص جانتا ہے اصلاح نفس کے لیے مفید ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے چاند کے 13، 14، 15 ایام 20 تمام اولیاء و انبیاء کا عمل ہے، لیکن اختیاری چیز ہے. اگر اس کے رکھنے سے اعمال درسیات متاثر ہوتی ہے تو اس کا ترک مناسب ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اشراق اور چاش بہترین اعمال ہے، لیکن کوئی محتمم یا کوئی منتظم طلباء کو اس کا اکراہ نہیں کر سکتے. ترغیب و تشویق مناسب ہے اور وہی کافی ہے. امرہم من الاعمال بما یطیقون. ہر شخص جانتا ہے کہ کمال نفع عمل رات کو 12 رکعت تہجد ہو، اس کے بعد 3 وتر ہے، لیکن طلباء کو کہا جاتا ہے کہ بس سوتے وقت چند رکعت بطور تہجد و قیام اللیل کے پڑھ کے اور وتر پڑھ کے سو جائے. رکعات میں اختیار دے دیا گیا، اوقات میں اختیار دے دیا گیا. سنن دارقطنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی ایک جماعت نے کہا تھا ہم دن بھر کھیت میں محنت مشقت کرتے، رات کو سو جاتے ہیں، صبح تک اٹھ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا سونے سے پہلے چند رکعت پڑھ لو، کافی ہے. اللہ اکبر. اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون. شیخ کامل وہی ہے جس کے طریق تعلیم میں سہولت ہو. یاد رکھنا، کمال ولایت شدت نہیں ہے، کمال ولایت تسہیل ہے. یہ چھوٹے بچوں کے جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ بڑے مقہور اور مغضوب علیہم ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک قاری کو میں نے دیکھا، جمال القرآن، فوائد مکیہ، سراج التجوید، غایت المستفید، چاروں رکھے. اچھا بھائی پڑھو، پڑھ لیا. اچھا سناؤ، ڈنڈا. میں نے کہا آپ تو 4 کتابیں سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ سناؤ. وہ کوئی کمپیوٹر ہے کیا؟ ظالم گئی گا، بدبخت زمانہ، مغضوب علیہ من الضالین المضلین. وہ ظالم وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور فوراً لکڑی ساتھ. یاد رکھنا
فتنہ آخر زمان یہ بچوں کو پڑھانے کے اساتذہ ہے. یہ اساتذہ ہے ہی نہیں، قصابین و جزارین ہے. محتمم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ شیعہ اور بریلوی حملہ کریں گے، یہ خیال کہ یہ بچوں کو کیا پڑھا رہا ہے. یہ ہے اصل فتنے کی جڑیں، بدماشان زمانہ. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ یہ جائز ہے کہ ایک استاذ کو ویسے بلائے اور پٹائی لگائے، تو میں کہوں گا بچوں کو پڑھانے والے استاذ ویسے بلا کے دو چار لگائے اسے. روئے زمین پر جو برکات کی کمی ہے وہ ان بدماشوں کی وجہ سے. اور جب کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنی ماں کی جائیداد میں آ گئے. بھئی یہ آپ کو علاج تھوڑا ہی ہے، آپ کو ہم تنخواہ دے کر کے بٹھایا ہوا ہے. وہ یہاں ایک استاذ تھا، بچوں کو لگاتا تھا 16 18 ڈنڈے. تو اب اس نے مدرسہ کھولا ہے. میں نے اسے کہا آپ مارتے ہیں کہ تھک گیا بہت. میں نے کہا شرم تم کو مگر نہیں ہے کہ تھک گیا. کوئی کمالت بھی سمجھا جاتا ہے. اور یہاں سے اخراج اس طرح ہوا ہے، کلاس سے بلایا اور بال سے پکڑ کے گیٹ سے باہر نکالا کہ باہر نکلو، خبردار کلاس میں گئے. میں کہیں سے اچانک آیا، باہر دیکھا ایک لڑکا کھڑا ہے، ایسا ایسا کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ جی کل 32 ڈنڈے مارے، آج پھر ماریں گے تو ہاتھ ختم ہو گئے. بس مدرسے بنانا آسان ہے، مدرسے چلانا مشکل کام ہے. قیامت کے دن ان منتظمین و مدرسین سے پوچھا جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھا کے بڑا ثواب کماتے ہیں اور ان کے لیے گناہوں کے دریا بنتے، معاصی و ذنوب کے دریا بنتے. یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اگر آپ نے بچے کو استاذ کے پاس بٹھایا تو آپ کو دو خیال کرنے پڑیں گے، دو کام. ایک کام یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آ کے بیٹھ بھی جائے، بچے سے بھی پوچھے کیسے پڑھاتے ہیں، خبر رکھے. یہ ایک کام ہوا. دوسرا کام وقتاً فوقتاً بچوں کے استاذ کو تحفے تحائف دے. کبھی کپڑا دے دیا، کبھی کوئی لفافے میں 1000 2000 روپے ڈال کے دے دیے. ان المعلم والطبیب کلاہما، معلم اور طبیب دونوں لا ينصحان اذا ہما لم یکرما، کبھی خیر خواہی نہیں کریں گے جب کچھ دیں گے نہیں. آپ دو فریق دنیا میں ایسے ہیں، ایک معلم بچوں کا استاذ اور دوسرا طبیب و ڈاکٹر. فوج پولیس بھی اس میں ملا لو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب پڑھتے تھے تو ایک استاذ ان کے ساتھ بہت سختی کرتے تھے. امام شافعی گھر سے سالوک تھے، کمزور حال کے تھے. بڑے بڑے مالدار بچے پڑھتے تھے، ان کی جو غلطی ہوتی تھی اس کی سزا بھی امام شافعی کو دیتے. غریب تھا نا، وہ تو شہزادے تھے. جب آتے تھے تو ایک ہاتھ میں ٹفن ہے، دوسرے ہاتھ میں کوئی بنڈل ہے، غلام ساتھ ہے، ٹوکری پھلوں کی آ رہی ہے. بیٹھو 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 بیٹھو، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. امام شافعی سے کہتے آج آپ سویرے آئے، اس سے سویرے زیادہ کیوں نہیں آئے؟ ڈزر. تو جب امام شافعی کو اللہ تعالیٰ نے مجتہد بنایا، یہ شعر امام شافعی کا ہے نا، تو استاد نے کہا کہ میں تو پہچانتا نہیں آپ کون ہے. تو حضرت نے کہا مجھے کیا پہچانیں گے، میری کوئی حیثیت نہیں تھی. تو یہ شعر کہا ہے ان المعلم والطبیب کلاہما، ہونا تو چاہیے وزن میں کلیہما، لیکن وزن شعری کے لیے جائز ہے. ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما. ہائے ہائے، معلم اور طبیب کبھی بھی خیر خواہی نہیں کریں گے جب آپ انہیں کچھ دیں گے نہیں، اکرام نہیں کریں. اللہ اکبر کبیر.
وہ ہماری بچیاں کہیں پڑھنے جاتی تھی، شروع میں بنات کا مدرسہ نہیں تھا یار، تو ایک بچی نے مجھے کہا ابو ہماری استادیوں کی دعوت تو کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ ہاں وہ ایسی پٹائی لگاتی ہے کہ بس جب اسکول کا مدرسہ قریب آتا ہے تو جسم جلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا سیمائی امتحان، او ہو پھر تو ہمارے سر میں ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا اس تک۔ یہ سن کر کے اس کی والدہ پر رقت طاری ہو گئی کہ دیکھو ہزاروں طلباء کی جگہ ہے، 2 بچیوں کی جگہ نہیں پڑھنے کی، اور بچیوں کی قسمتیں سخت ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بس آج جب چلی جائے اس مدرسے تو استادیوں کو کہو کل رات کو دعوت ہے، جب جلدی کرنا ہے تو بس کل رات کو ہے نا، آج جا ٹھیک ہے۔ اب نام لینا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے چھوٹی بچیوں کے پڑھنے میں جو دعوت ہوئی اس میں 350 لوگ آئے وہاں سے، ایسے جیسے عمر بھر کے بھوکے تھے، 3 بسیں آ گئی ہے۔ میں نے گائے کٹوائی، بکرے کٹوائے، 30-40 دیگ پکوائے، اور میں نے دعا کی۔ میں نے کہا یا اللہ خزائن تیرے ہاتھ میں، ان بچیوں کی وجہ سے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ تعالی منصور بھائی کا مرتبہ بلند فرمائے۔ مولانا صبا مرحوم بھی موجود تھے، انہیں بھی پتہ چل گیا، بہت افسوس کیا۔ 1 ہفتے میں شعبہ بن گیا، 1 ہفتے میں۔ جب وہ دن دوبارہ آ رہا تھا کمرے تیار ہو گئے تھے اور بنات کا مدرسہ شروع ہوا تاکہ باہر نہ جائے، بس اپنے ہاں پڑھے۔ چلو یہ تو ہمارا مسئلہ تھا، اور جو ہزاروں بچیاں پڑھ رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا کون ہے؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ استاد جی ہے، اس کے حوالے کرو، استاد جی ہے۔ وہ استاد جی نہیں ہے، قصاب جی ہے۔ استاد جی کا ہے، استاد تو کئی دنیا میں ایک ہوگا، اور اس کے دیکھنے کے لیے آدمی کو جائے، کوئی استاد ہو تو ہو نا۔ کبھی بھی ناحق سختی نہ کرو، ناحق انتظام علیحدہ مسئلہ ہے، درس میں بیان میں نہایت فرحت رکھو، بشاشت طبع سے پیش آؤ، اس سے آپ کا حافظہ بھی سیال ہوگا، علوم دریا کی طرح موجزن ہوں گے، اور علوم آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارا نمبر آیا ہے، اب آپ لگا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ اسے تاخذ ما تشاء و ترد ما تشاء۔ استاذ عبوسا قمطریرا، کہ اس کے پیشانی پر ہر وقت 12:30 بج رہے ہو، وہ کیا استاد ہے؟ تو غیظ و غضب سے لبریز۔ امرهم من الاعمال بما یطیقون، سبحان اللہ، وہ ایسے اعمال حضرت بتاتے تھے جو بہت آسان ہو۔ اللہ اکبر۔ امام راضی نے تفسیر کبیر لکھی تھی، 80,000 صفحات میں تھی۔ علماء وقت نے کہا یہ کون دیکھے گا، اس کے لیے تو عمری روح چاہیے، تو اسے مختصر کر کے موجودہ تفسیر بن گئی۔ بہت سارے اکابر نے خود کتابوں کی تصحیح کی ہے۔ امام بیہقی جس کا ذکر صبح درس میں ہوا، انہوں نے السنن الکبریٰ لکھی 10 جلدوں میں، جب علماء نے کہا تو ایک اور لکھی 4 جلدوں میں السنن الصغریٰ۔ مصنف کو تصحیح آسان ہوتا ہے، وہ چانٹی اچھی کر سکتا ہے۔ اور ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے منہاج السنت النبویہ فی رد شیعۃ والقدریہ۔ یہ کتاب 4 ضخیم جلدوں میں ہے، آج کل سعودیہ سے محقق 8 میں آ رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حری بأن یکتب بماء الذھب، اس قابل ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ میں پہلے اس کے احوال بتا چکا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ کے مایناز شاگرد اور ان کے علوم و حفظ و اتقان کا حامل شمس الدین ذہبی نے اس کی تلخیص کی ہے، اس کا نام ہے المنتقی من منہاج السنت النبویہ لابن تیمیہ۔ المنتقی 2 ہے، ایک ابن الجارود کا ہے۔ یہ منتقی پاکستان میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری مرحوم نے
سہیل اکیڈمی لاہور سے چھپوایا تھا. ہاں اسی میں سے ایک نسخہ حضرت شیخ نے مجھے بھی بھیجا تھا. قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا حضرت ہم تو آپ جیسے نہیں ہیں. آپ نسلاً نسباً ہاشمی ہے، قرشی ہے، عدنانی ہے، تہامی ہے، حجازی ہے، اسماعیلی اور ابراہیمی ہے. آپ کا نسل و نسب بھی بہت اعلیٰ ہے. انا لسنا کہیئتک، آپ کی بشریت بھی تمام بشریات کا خلاصہ ہے. ان اجساد الانبیاء خلقت من طین الجنہ، حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے. اور آپ نے خود سنن ابن ماجہ میں کہا ہے خلقنا من تربت الجنہ، ہم پیغمبر لوگ جنت کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. لسنا کہیئتک انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بشری رسول ہوں، صاحب وحی ہوں. انا لسنا کہیئتک لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. لسنا کہیئتک وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. لسنا کہیئتک وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. لسنا کہیئتک وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. لسنا کہیئتک. آپ کی حیات بڑی برکات کی ہے، آپ کی حیات بڑی رفعت کی اور شان کی ہے. ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بے شک اللہ تعالی نے معاف فرمایا آپ کے لیے جو کچھ ہو چکا ہے ذنب اور جو ہوگا. جو ہوا ہے وہ بھی معاف، جو کبھی ہوگا وہ بھی معاف. یعنی آپ سے جو صادر ہوگا وہ ذنب ہوگا ہی. تسلی کے لیے سورۃ ذنب ذکر کی. والمسألۃ مبسوطۃ تدل علی عصمۃ الانبیاء عسى ان نتکلم حولها اذا جاء الاوان. آج اتنا ہی مختصر اس کا بیان ہے. فیغضب، یہ سن کر حضرت غضبناک ہو گئے. چہرہ انور پر غصہ ظاہر ہوا. اور ابو داؤد، ترمذی، مسلم، بخاری میں ہے کہ جب آپ غصے ہو جاتے ہیں جیسے رمانتین آپ کے وجنتین میں نچوڑے گئے، جیسے انار آپ کے رخساروں میں. خوبصورت آدمی تھے، عناصر اربع معتدل تھے، اور اللہ نے شان و شوکت کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا. حتی یعرف الغضب فی وجہی، یہاں تک کہ چہرے انور سے ناراضگی سی محسوس ہونے لگی. اللہ اکبر. انبیاء علیہ السلام بڑے بردبار، حلیم الطبع اور صابر ہوتے ہیں. آپ اور ہم جب غصے ہو جاتے ہیں تو کبھی سب و شتم کرتے ہیں، کبھی بد دعا کرتے ہیں، کبھی مار پیٹ کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام تو بہت ہی اللہ کے احکام اور رضا کے پابند ہوتے ہیں. اس قسم کا اظہار بھی وہ نہیں کر پاتے. اتقوا من غضب الحلیم، ایسے بردبار کی ناراضگی سے بچ کے رہو. اللہ اللہ اللہ. حضرات صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ حضرت کو یہ بات پسند نہیں آئی. کیوں؟ انہوں نے فرق کیا کہ نبی کے اعمال ہلکے پھلکے ہوں بوجہ معصوم ہونے کی، اور ہمارے اعمال بھاری بر ہو بوجہ غیر معصوم ہونے کے. یہ بات صرف مرتبے کے لحاظ سے تو اچھی تھی، لیکن شریعت کے میزان میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ کل ایمانیات اور اعمال کا محور اور مدار
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے لیے اس قسم کے اختصاصات دلیل سے ثابت ہونا چاہیے۔ حفاظ حدیث نے کہا ہے الاصل فی الشرائع هو العموم والخصوص لا يثبت الا بالدلیل۔ اصل شرائع کے اندر عموم ہے، خصوص کے لیے دلیل چاہیے۔ شادیوں کے معاملے میں پیغمبر کی خصوصیت ہے تو قرآن کریم نے ایک موقع پر کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کی شان ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے ایک موقع پر اپنا امتیاز اور نبوت کا اختصاص بیان کرتے ہوئے فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات گزارتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ جب آپ صوم وصال رکھتے تھے اور صحابہ کو صوم وصال سے منع فرمایا تو صحابہ نے کہا آپ رکھتے ہیں، فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا، یطعمنی ربی ویسقینی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا ان مخففا ان مثقلا، بے شک تم میں تقوادار اور سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا وہ میں ہوں، اور میرے یہ اعمال ہے، یہی اعمال معیار اور یہی اعمال میزان ہے۔ مجھے خیال تھا کہ یہ جگہ رہ گئی ہے، خدایا نہیں کیسے رہ گئی، ویسے سوئے ہوئے نائمین ہیں کثیرین نائمین۔ اب وہ جگہ آ رہی ہے جو تم نے پڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو تفاضل اہل الایمان فی الاعمال قائم کیا تھا، جو نہایت ادق و اشکل مقام تھا، اور اس کے تکمیل کے لیے پھر دوسری روایت بھی ابو سعید خدری کے لائے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس یعرضون علی، میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کا عرض اور اس کے احادیث ضعیف ہے، بخاری شریف کے اندر تو عاملین کا عرض موجود ہے، جب عاملین پیش ہوتے ہیں تو اعمال کیسے پیش نہیں ہوں گے؟ اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اصل ثابت ہو تو فروع ثابت ہو جائیں گے۔ جیسے مردے کے احوال میں حیات اور سما یہ اصل ہے اور اس میں احادیث صحاح موجود ہے، تو فروع زیارت بینہم، استبشارہم، اعمالہم، تلاوتہم وصلاتہم وصلاتہم بالاذان والجماعت، یہ فروع ہے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ اور اس مسئلے کی تفصیل کتاب الجنائز میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، بشرطے کہ عبدالحی ہو، بھاگ نہ گیا ہو۔ اب اس کا مدار اس پر ہے کہ ایک شخص طبقۃ العلماء میں سے ہے یا طبقۃ الصوفیاء میں سے ہے۔ علماء میں استقامت بہت ہوتی ہے کیونکہ یہ انبیاء کے نقش قدم پر ہے، صوفیاء میں عارضہ بہت ہوتا ہے، ان پر احوال طاری ہوتے ہیں، آئے ہوئی آئے ہوئی آئے ہوئی، آج یہ نہیں کھاؤں گا آج یہ نہیں کروں گا، یہ احوال ہے نا۔ اور علماء کرام قائم دائم ہوتے ہیں۔ علماء کے احوال پر ایک شعر یاد رکھو،
نظر ہے ابر کرم، نظر ہے ابر کرم درخت صحرا ہوں. سب یاد لری بچو امام جانا بخاری اور ادری ہو. نظر ہے ابر کرم درخت صحرا ہوں، خدا نے مجھ کو جو محتاج باغبان نہ کیا. یہ استقامت کا شعر ہے. میں ایک صحرائی درخت ہوں، مجھے مالی اور باغبان کے گڈی اور پانی کی ضرورت کیا ہے؟ درخت صحرا تو خود زمین سے طاقت کھینچتا ہے. نظر ہے ابر کرم درخت صحرا ہوں، خدا نے مجھ کو جو محتاج باغبان نہ کیا. اور بالکل ددے ترجمہ پختوں کے چاکڑی دا وہی لکونا مستقیمہ پخپل حالیم اور پا بہار اور خزان اور پا بہار اور پا خزان میں سکار نشتا. سبحان اللہ. تو لکونا مستقیمہ پخپل زانیم یا پخپل حالیم یو شعر اور پا بہار اور پا خزان میں اس کار نشتے ایسا کار نشتا. پشتوں میں جو شعر ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں صحرائی درخت کی طرح اپنی جگہ اٹل ہوں، موسم بہار اور خزان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ علماء کی استقامت. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. علماء جیلوں میں جا رہے، علماء مدرسے بنا رہے، علماء تحریکات چلا رہے، علماء قتل کیے جا رہے. زیادت طاعات سے ہوتی ہے اور اس کا نقص معاصی سے رہتا ہے. متکلمین کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نفسی ایمان تو بسیط ہے، اور جس زیادت و نقصان کو آپ بیان فرماتے ہیں احادیث میں وہ اوصاف، درجات، مقتضیات اور ایمان کی برکات اور ثمرات کے قبیل میں سے. وبی قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ بن شام نبینا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. محمد ابن سلام ہے، سلام نہیں ہے، مخفف ہے. بخاری کے شیخ ہے، زمانے کے مشہور محدث اور حافظ ہے، اور بالاتفاق قوی ہے. عبدہ یہ امام بخاری کے شیخ المشائخ ہے. بدر الدین عینی نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے 11,000 تلاميذ تھے اور سب کے سب محدثین کبار تھے. ان میں سے ایک محمد ابن سلام ہے. ہشام سے مراد ہشام ابن عروہ ہے، اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بانجے ہیں. ان کے تفصیلی حالات اوائل میں گزرے ہیں. عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین زوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ افضل هذه الامہ عند جماہیر المحدثین. قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے تھے اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حکم دیتے تو حکم ایسے اعمال کا دیتے جو ان سے ہو سکتا ہو. طاقہ یطیقو کے معنی طاقت ہونا، اور اطاقہ یطیقو کے معنی بھی آتے ہیں طاقت کا ہونا. کبھی کبھی باب افعال کا حمزہ سلب معنی کے لیے ہے، جیسے فلوس پیسوں کو کہتے ہیں اور افلاس کہتے ہیں عدم فلوس. قرآن کریم میں وعلی الذین یطیقونہ تو باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے وعلی الذین لا یطیقون اے لا یستطیعون یصوموا.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تو حکم دیتے ایسے اعمال کا جو وہ کر سکتے ہو. ظاہر ہے دو قسم کے کام ہیں. آپ کا مجھ سے تلمس کا، صحبت کا، استفادے کا رشتہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جا کے پانی لے آئے، بازار سے کوئی خوراک کی چیز لے آئے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جائے اور میری بھینس سے چرا لیں. آپ آج جائے اور بھینسوں کا دودھ نکالے اور اس کے ڈرم بھر کے کراچی پہنچا دیں. یہ آپ کی استطاعت سے باہر ہے. ایک کامیاب منتظم اپنے ماتحتوں سے وہ کام لیتا ہے جو لینے کا قابل ہو، اور حسن نظم، حسن عقل، حسن علم، کمال معرفت انبیاء علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے. تو اس کا دوسرا مطلب بھی نکل آیا کہ پیغمبر صحابہ کو بھاری بھر احکام نہیں دیا کرتے تھے، ہلکے پھلکے. سمجھ رہے؟ تیسرا مطلب، پیغمبرانہ بارگاہ عظیم تر ہے، پیغمبرانہ شان و شوکت عظمتوں کا حامل ہے. ہر شخص ایمان لانے کے بعد مطیع و فرمان بردار ہوتا تھا کہ پیغمبر جو کہے دل و جان سے مانوں گا، خواہ وہ پہاڑ اٹھانے کا کہے، زمین چیرنے کا کہے، آسمان پر جانے کا کہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انما بعثت معلما، سمجھانے کے لیے آئے تھے. سمجھانے میں سہولت اور آسانی مد نظر ہوتی ہے. مدرس وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی زبان میں سلاست غالب ہو. خطیب وہ مقبول اور ہر دل عزیز سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے عرف کے مطابق کلام کرتا ہو. عوام میں وہ شخص دلوں کے قریب سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بے تکلفی برتتا ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے کہتے جی مشکل کا کام کیا معنی ہے، کا معدل، کا معدل کا کیا معنی ہے، کا مغلق، کا مغلق کا کیا معنی ہے، کا معانق. مشکل کا ترجمہ اشکل سے کیا ہے. نہیں، طریق یہ ہے کہ کلام میں افہام غالب ہوگا. کوشش اس بات کی ہوگی کہ لوگوں کو سہولتیں بتا دی جائے. علیکم بالرخص، رخصتوں کا خیال کرو. ہر جگہ عزائم پر چلنا آسان نہیں. سبحان اللہ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے تھے، تو امت کو بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگ بھی رات کو مت سو، نمازیں پڑھو. ایسا ہے؟ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے. ام المومنین فرماتی ہے جگہ تنگ تھی، جب سجدے میں آ جاتے میرے پیروں کو ہاتھ لگا رہے تھے، میں پیر سکیڑ دیتی. حضرت نے نہیں فرمایا تو میری بیوی ہے، میرے ساتھ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جا. امرہم من الاعمال بما یطیقون. امام ابو حنیفہ خود جس طرح عبادت فرماتے تھے، موافق اور مخالف اس پر متفق ہے، لیکن آپ نے فقہ میں وہ بات نہیں ڈالی، فقہ میں سہولتیں ڈالی. اس لیے آسانی کے لیے وہ اعمال جن کا کرنا بہتر ہے ضروری نہیں، مستحبات میں شامل کر لیا. وہ اعمال جو سنت ہے لیکن ترک بھی ثابت ہے، عادات میں اور زوائد میں ان کو شامل فرما دیا.
وہ اعمال جن کی دلیل ہے لیکن اخبار احاد ہے، یا جن کی دلالت کے اندر قدر ظن ہے، ان کو وجوب کا درجہ دے دیا، ان حتی من الفرض۔ میری درس کی کتاب ہے اور اس میں روایت موجود ہے، اور صحابہ پیغمبر کی خدمت میں قرہ ابن ایاس آئے اور حضرت کا گریبان کھلا تھا، وہ کہتے ناف تک بال نظر آ رہے تھے، اور شیخ الحدیث اس کی شرح میں لکھتے ہیں ان بزرگوں کے عشق نبوی کی برکت سے آج تک یہ سنت موجود و قائم دائم۔ حضرت پتہ نہیں تھا دا مصری جان و خضر ہے، خضر مصری جان میں چا بسو یہ خوری دا سوپ دی چسا خبر بچاؤ کا خوری دا کم جائے ہو تو لوخ پدے کی چرگڑو کم جائے ہو کم جائے ہر مسئلہ تو تعجوبہ دا وعلیہم قمص، وہ قمیص پہنو عزت کی، عزت کا لباس سیکھو، عزت کا لباس سر پر امامہ، کندھے پر کوئی چھوٹا کپڑا، رومال، چادر، صاف ستھرے کپڑے پہن، فیشن ویشن زیادہ نہ کرو۔ دیکھو عبدالسلام نے بھی آخر کا رومال پھینک دیا، تھک گیا غریب۔ عبدالسلام 3 مہینے تک سر ڈکا ہوا تھا۔ صاحب قدوری کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ عمر بھر اس طرح رہتے تھے، اس طرح چہرہ ڈکا ہوتا تھا ایسے۔ شاگرد تڑپتے تھے کہ ہم حضرت کا چہرہ دے کے نہیں دکھاتے تھے۔ بہت عابد زاہد تھے غریب، فیشن کی وجہ سے نہیں، تقویٰ اور ورع لوگوں سے حیا کرتے تھے۔ محدث طبرانی جس کی 78 جلدوں میں احادیث کی کتابیں ہیں، امام طبرانی شافعی سے مناظرہ ہوا، مناظرہ بادشاہ کے دربار میں ہوا، تاج الدین کبرا نے طبقات شافعیہ میں لکھا ہے۔ بادشاہ ثالث و حکم تھا۔ اس دن قدوری نے رومال اٹھا کے رکھ دیا، لوگ حیران ہو گئے، وہ وقت نہ چہرہ دکھانے کا۔ جب مناظرہ شروع ہوا قدوری نے رومال سر سے اٹھا کے رکھ دیا بیٹھ کر، اور جنگ کے خزق پردے نے کہی نہ روکا۔ محدثین و مورخین نے احوال میں لکھا ہے کہ رومال سر سے اٹھا کے رکھ دیا۔ تو بعض شاگرد رو رہے تھے کہ ہمارے استاذ کو آج بہت گرانی ہے، وہ بشاشت طبع کی وجہ سے تھا۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو فاتحہ خلف الامام، امین بالجہر، رفع یدین، ان میں سے کسی مسئلے پر طبرانی تیار نہیں ہوا۔ قدوری نے کہا کیوں؟ کہا وما ابی حنیفہ التابعون وآثار کثیرہ، ابو حنیفہ کے ساتھ بہت آثار ہے، تابعین ہے، مناظرہ نہیں کروں گا اس پہ، تم سارے تابعین پیش کرو گے، میں سب کو غلط کہوں گا کیا؟ اس زمانے کے مینڈکھور ٹپ پچیر غیر مقلد تو نہیں پیدا ہوا تھا، انگریز کا تخم۔ علماء کو تو حیا آتی ہے بڑے بڑے بزرگوں کو برا کہنے سے۔ کہا ابو حنیفہ کو جواب دے دوں گا تو حماد ابن ابی سلیمان کو کون دے گا، ابراہیم نخی کو کون دے گا، علقمہ و اسود اور ابن مسعود کو کون جواب دے گا؟ تو قدوری نے کہا کہ خود چن لو کس مسئلے پر مناظرہ ہے۔ اس نے کہا فوائد بے پر، مبی کے فوائد پر۔ تو قدوری نے کہا قل بیع الحقوق یجوز و ام لا یجوز۔ قدوری نے اس کو نام بتا دیا کہ اس طرح نام کہو۔ علماء کہتے ہیں اول فوز تھا یہ، پہلی فتح تھی قدوری کی کہ موضوع ان کا تھا اور نام قدوری نے رکھ لیا اس کا۔ کلام شروع ہو گیا۔ 3 دن تک بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا ہے۔ تیسرے دن قبل الظہر بادشاہ نے قدوری کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ طبرانی جس کا دعویٰ تھا کہ میں 26,000 احادیث پیش کروں گا، 2-4 کے علاوہ پیش نہ کر سکا، اور وَدَخَلَ بَيْتَهُ فَمَا جَاءَ إِلَّا جَنَازَتُهُ، گھر گئے اور گھر سے پھر جنازہ نکلا۔ اللہ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ السُّدَيَّةَ، بعض ان میں چھاتی تک، بعضوں کا علم تھوڑا ہوتا ہے، مختصر علم سے بھی اللہ فائدہ دے دیتا ہے۔ علم یک نقطہ بسس اے باہنر، فارسیان می گوئے، علم یک نقطہ بسس اے باہنر، خواندن بسیار باشد درد سر۔
علم تو بسیط ہے، ایمانیات میں سے تو بسیط ہوگا۔ فارسیان کہتے ہیں علم تو تھوڑی سی چیز ہے، العلم نقطۃ کثرھا الجاہلون۔ ایک بات استاد نے کہی، 10 شاگرد ایک ایک پوچھتا ہے تو بات پھیل گئی نا۔ علم یک نقطہ بسس اے با ہنر، خواندن بسیار باشد درد سر۔ ومنہا ما دون ذالک، اس سے بھی کم ہوگا، یعنی سینہ اور دل تک تمیز ہوگی تو دل بھی ایمان کا مقر ہے، تصدیق بالقلب۔ وعرض علی عمر بن الخطاب، اور حضرت عمر بھی ان لوگوں میں پیش ہوئے، سبحان اللہ۔ یا تو یہ کہ امت میں سے ایک فرد پیش ہوا ہے اور وہ عمر ہے، ابو بکر نہیں، کیونکہ ابو بکر اولیاء میں لا نظیر لہ ولا مثل لہ، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں بے مثل و بے نظیر ہے۔ امثال و اشباہ ولایت حضرت فاروق اعظم سے شروع ہے۔ ابو بکر فی الامم کمحمد فی الانبیاء والمرسلین، اور وہ جو جریان فیضان کا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ سمجھ گئے بات؟ حضرت ابو بکر کا دور خلافت بھی مختصر ہے نا، منہا ما یبلغ سدیہ، 2 سال 3 مہینے 13 دن یا 26 دن، حضرت عمر کے 10 سال ہے۔ وعلیہ قمیص یجرہ، اور اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے کہ گھسیٹ رہے ہیں۔ ویسے اتنا بڑا کپڑا پہننا کہ جو نیچے پڑا ہوا ہو مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ خواتین کے لیے اتنا بڑا کپڑا جس میں اس کے پیر تک ڈھکے ہوئے ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر عورت کے ٹخنے کھل گئے تو مکروہ ہے، اور مرد کے ٹخنے اگر ڈھکے رہے تو یہ مکروہ ہے۔ خواہ شلوار کے پانچوں سے ہو یا قمیص کے زیر و بخریز سے ہو یا عمائم کے شمائل سے ہو یا عبا اور قبے اور جبے سے ہو، سوائے خفین اور جوربین کے کہ وہ نصاً ثابت ہے، اور وہ شرعاً معتبر تب ہے جب فوق الکعبین ہو، تحت الکعبین خوف نہیں، تحت الکعبین جورب نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نوم کا مسئلہ عکس یکزا ہے، عکس یکزا۔ جاگتے ہوئے کسی کو دیکھا کہ اتنی بڑی شلوار پہنے ہوئے کہ پانچے نیچے گھسٹ رہے ہیں، مکروہ ہے، اور اتنی بڑی قمیض پہنا ہوا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر وہ نوم و خلاف ذالک، نوم کے اندر تو ارواح سے باس ہوتی ہے اور اجسام سے نہیں ہوتی۔ مفتی رشید مرحوم کے باپ سلیم نے خواب دیکھا تھا کہ مولانا اشرف علی صاحب کو، کہ خواب میں وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ و اشرف علی رسول اللہ کی زیادت طاعات سے ہوتی ہے اور اس کا نقص معاصی سے رہتا ہے۔ متکلمین کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نفسی ایمان تو بسیط ہے، اور جس زیادت و نقصان کو آپ بیان فرماتے ہیں احادیث میں وہ اوصاف، درجات، مقتضیات اور ایمان کی برکات اور ثمرات کے قبیل میں سے۔ وبی قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ بن شام نبینا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون۔ محمد بن سلام ہے، سلام نہیں ہے، مخفف ہے، بخاری کے شیخ ہے، زمانے کے مشہور محدث اور حافظ ہے، اور بالاتفاق قوی ہے۔ عبدہ یہ امام بخاری کے شیخ المشائخ ہے۔ بدر الدین عینی نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ ان کے 11,000 تلامیذ تھے اور سب کے سب محدثین کبار تھے. ان میں سے ایک محمد ابن سلام ہے. ہشام سے مراد ہشام ابن عروہ ہے، اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بانجے ہیں. ان کے تفصیلی حالات اوائل میں گزرے ہیں. عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین زوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ افضل هذه الامہ عند جماہیر المحدثین. قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے تھے اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حکم دیتے تو حکم ایسے اعمال کا دیتے جو ان سے ہو سکتا ہو. طاقہ یطیقو کے معنی طاقت ہونا، اور اطاقہ یطیقو کے معنی بھی آتے ہیں طاقت کا ہونا. کبھی کبھی باب افعال کا حمزہ سلب معنی کے لیے ہے، جیسے فلوس پیسوں کو کہتے ہیں اور افلاس کہتے ہیں عدم فلوس. قرآن کریم میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ تو باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ اے لا يستطيعون يصوموا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیتے تو حکم دیتے ایسے اعمال کا جو وہ کر سکتے ہو. ظاہر ہے دو قسم کے کام ہیں. آپ کا مجھ سے تلمس کا، صحبت کا، استفادے کا رشتہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جا کے پانی لے آئے، بازار سے کوئی خوراک کی چیز لے آئے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جائے اور میری بہن سے چرا لیں. آپ آج جائے اور بھینسوں کا دودھ نکالے اور اس کے ڈرم بھر کے کراچی پہنچا دیں. یہ آپ کی استطاعت سے باہر ہے. ایک کامیاب منتظم اپنے ماتحتوں سے وہ کام لیتا ہے جو لینے کا قابل ہو، اور حسن نظم، حسن عقل، حسن علم، کمال معرفت خچر اور اونٹوں کی زبانیں باہر نکلی ہوتی ہے. مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. کوئی ایسا انتظام نہیں ہو سکتا کہ وہاں پانی وافر ہو حج کے موسم. یہ تو ہر سال حج میں ہوتے تھے، خود دیکھتے تھے کہ انسان تو کیا حیوانات کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا. ہارون رشید نے کہا بیگم صاحبہ سر آنکھوں پر آپ دعا کریں بخیریت صبح ہو جائے. جب صبح ہوئی بادشاہ نے وزراء کا اجلاس طلب کیا اور وزیر مال کو کہا یہاں بیٹھ جاؤ، اور وزیر تعمیرات کو کہا یہاں بیٹھ جاؤ، اور پھر اہلیہ کا خواہش سنایا اور اپنا آرڈر سرکاری نافذ کر لیا. وہ انجینئر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت حکم دے، ہم دریائے دجلہ سے اور دریائے فرات سے، عراق سے 2 نہریں نکالیں گے، دونوں سے علیحدہ علیحدہ، اور جب عرب کا سرحد آ جائے گا ایک کر دیں گے کہ اگر ایک دریا میں پانی کم ہو دوسرے میں تو ہوگا. بادشاہ نے کہا زندہ باد، آپ فرید، اس پر کتنا خرچ آئے گا؟ کہا بادشاہ سلامت ہماری کوشش ہے، بہت کم خرچہ کریں گے، 60 لاکھ دینار اس پر خرچ ہوگا. اس زمانے میں اتنا سرمایہ کہ پاکستان کے پاس نہیں. اب بھی تاریخ ازرقی میں مکمل لکھا ہے. بادشاہ نے کہا میں حاضر ہوں، اگر خزانے سے پورا نہ ہوا تو میرے ذاتی املاک اور جائیداد یہ بیچیں، اجازت ہے. بیگم صاحبہ کی طرف سے صندوق کے صندوق سونے کے آ گئے. ہم مورخین لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے خاندان نے جب اس میں پیسہ ڈالا تو خزانے سے ایک دمڑی نہیں لی گئی، سب ان کے گھر کے نفقات سے پورا ہو گیا. اور تمام بیش بہا اور قیمتی چادریں، ریشمین بنارسیاں
وہ زبیدہ نے بھیجی کہ بس یہی میرا عمل ہے، اب تو آگے جنت چاہیے مجھے، کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات سے 2 نہریں چلے گی۔ اس نے کہا، انجینئر نے کہا بالکل، میں عرفات اور مینا میں اونٹ اور خچروں کو دریا دکھاؤں گا۔ اور وہ بند نہر چل رہی ہے، جگہ جگہ سے اس کی جگہ بنی ہے، بند اس لیے کہ زہر نہ ڈالا جائے، کیڑے مکوڑے نہ گرے، اس پہ باقاعدہ پیرا مقرر ہوتا تھا۔ سن 1983 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی، میں اس نہر کے پاس گیا جو مینا میں، مزدلفہ میں اور عرفات سے گزرا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے۔ تو میں نے عرب سے پوچھا، اس نے مجھے کہا اس کا پانی بند ہے، ختم ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ ایک جگہ میں نے دیکھی وہاں پانی چمک رہا تھا، تو میں نے اس میں ایک تار کے ساتھ تنکا باندھا اور وہ تنکا میں نے نیچے گرایا۔ 2 گھنٹے بعد دیکھا تو دروازے کے پاس جا چکا تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ پانی چل رہا ہے، اور پھر میں نے بڑے طریقے سے اس کا پانی نکال کے پی لیا اور اس سے سر اور سینہ اور سب کچھ دھو لیا۔ میں نے کہا بڑے اکابر اور اسلاف اور 1300 سال سے علماء و امت اور اولیاء نے اس کو دیکھ کر کے بادشاہ کے لیے جھولیوں دعائیں دی۔ اس پانی میں بھی واقعی برکات کا اثر ہے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ خواب تو معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، ظاہرداری میں نہیں ہوتا۔ خواب میں کوئی دیکھے کہ وہ ہری گھاس لے آیا تو علماء لکھتے پریشانی ہے، اور سوکھی گھاس لے آیا تو دولت اور خزائن ہے۔ خواب تو عجیب۔ فما اولت ذالک یا رسول اللہ، حضرت جی اس کی تعبیر کیا ہے؟ قال الدین، حضرت عمر کی قمیص بہت لمبی ہے، اس کا دین بڑا مضبوط ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا وصلی اللہ علیہ وسلم۔